بسم الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شرق پور شریف میں ایک جو معاشی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، وہ اس وقت بڑے عروج پر ہے، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس عمل کو اللہ سے جنگ کہا گیا ہے۔ ہم قرآن مجید سے اس معاملے کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اس کی جو تعریف ہے وہ سمجھ لیں کہ سود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام فرمایا ہے، اور اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، اور جو تجارت ہے اس کو حلال فرمایا ہے۔ ہم تجارت کا اور سود کا جو معاملہ ہے اس کا جائزہ قرآن مجید سے لیں گے۔ اور سود ہے کیا؟ سود کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کو ایک معینہ مدت کے لیے 1,00,000 روپے قرض دیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ شرط رکھیں کہ جب تم نے مجھے 1 ماہ بعد یہ 1,00,000 روپیہ دینا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اضافی 10,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ تو اپنے دیے ہوئے پیسے پر اضافی پیسوں کا مطالبہ کرنا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور سود لینا اور سود دینا یہ دونوں عمل جو ہیں وہ فعل حرام ہیں۔ تو قرآن مجید سے اس سارے معاملے کا جائزہ لیں گے۔ اس وقت میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے شروع کریں گے۔ جی 74 سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، پیچھے بھی آیات ہیں تجارت کی۔ 271 سے شروع کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ تمہارے لیے خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اعلانیہ خیرات دینا بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور اس سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی اس کی مدد کر دے، تو یقیناً اس عمل کا آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اجر ملنے والا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے چہرے دکھاتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں، جیسے اکثر اوقات سیاستدان کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا بہت دے کر اس کی حد کی عزت کرتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس لیے اس پر خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی اس اللہ کے بندے کی مدد کر دے، تو یقیناً آپ کو اچھی جو ہے سوچ پر، اچھے نظریے پر، اچھے عقائد پر، اچھے ارادے پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اجر ملنے والا ہے۔ اور اس سے آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چھپا کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے، لیکن بہت زیادہ اچھا عمل جو ہے، جو بہتر عمل ہے اللہ کے ہاں، وہ چھپا کر دینا ہے۔ اور یہ اگر تم صدقہ دو گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اللہ پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 272 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے ذمے نہیں کہ آپ جبراً انہیں ہدایت دیں، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب یہ دوسری چیز آ گئی کہ
نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جو ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے بظاہر رسول کریم کے لیے اور اس کی تفسیر جو علماء نے کی ہے اس میں عرف عام تمام اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کے ہاں سے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملنے والا ہے۔ آپ جب بھی کسی پر خرچ کریں یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو اب آپ کے ساتھ یہ بھی نیکی کریں، نہیں، اس نیت سے خرچ کریں کہ آپ نے جو خرچ کر دیا ہے اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ہے۔ اچھا جی آگے آ جائیں، آیت نمبر 273 میں اللہ نے فرمایا ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ایسے افراد جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، جو مدارس میں دینی تعلیم کے لیے نکلتے ہیں آپ ان پر خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو پہلے کسی جگہ پر مثال کے طور پر پیش نماز سے اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے، آپ ان پر خرچ کر سکتے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی راستے میں اللہ کے دین کے لیے کام کیا ان پر خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان میں سے جو فقراء ہوں، جو نادار ہوں، جو غریب اور مساکین ہوں۔ ناواقف لوگ ان کی حیا اور عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہر دروازے پر جا کر صدا نہیں لگاتے، ہر کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، یہ ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو، ہاں اگر تم پہچاننا چاہو تو ان کے جو ہے چہروں سے، ان کے حلیے سے غور و فکر کرو تو اس میں تمہیں کچھ چیزیں ایسی مل جائیں گی جس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حقدار ہیں۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اچھا یہ آیت پھر کلیئر کر دوں، اس میں اللہ نے بتایا کہ جو یہ دروازوں پر آ کر جنہوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے، اس دروازے سے مانگا، پھر اگلے سے، پھر اگلے سے، شام کو 5000 روپیہ دیہڑی لگائی، اور ایسے بھی لوگ ہیں نبینا افراد ہیں جنہوں نے ساتھ میں دیہڑی پہ بندہ رکھا ہوا ہے، اس کو شام کو 1000 روپیہ دیہڑی دیتے ہیں اور سارا دن جو ہے مانگ مانگ کر 5000 10000 8000 کی دیہڑی لگاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ حقدار نہیں ہیں۔ وہ جو سفید پوش ہیں ہر دروازے پر جا کر دستک نہیں دیتے، مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں، ان کے چہروں سے، ان کے حلیے سے، ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حقدار ہیں۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 274، جس میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم انہوں نے دن کو خرچ کیا، راہ خدا میں دیا، 1 درہم رات کو دیا، اور 1 درہم جو ہے وہ پوشیدہ خرچ کیا، اور 1 درہم جو ہے وہ اعلانیہ خرچ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان مبارک میں نازل فرمائی۔ اچھا جی آگے آگئی آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تجارت میں محنت ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن جو آپ سود کا کام کرتے ہیں، جیسے کسی کو 5 لاکھ روپیہ قرض دیا اور اسے کہا کہ آپ نے ہر مہینے جو ہے مجھے 25,000 دینا ہے، اب اس کو کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو آپ نے اسے 25,000 لے لینا ہے، اور آپ کا 5 لاکھ بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور جو تجارت ہے اس میں محنت بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، تو ساری صورتیں اس میں موجود ہیں، اس لیے اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ پس جس شخص تک اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا
تو جو پہلے لے چکا وہ اس کا ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو جس نے اعادہ کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جس کو اللہ کا پیغام میسج یہ پہنچ جائے کہ سود حرام ہے، اور اس کے بعد بھی وہ یہ معاملات کرتا رہے، تو پھر وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور جو توبہ کر لے تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور آیت نمبر 276 میں اللہ نے فرمایا، اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگلی آیت نمبر 277 ہے جس میں اللہ نے فرمایا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 278 میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو، اور جو سود لوگ کے ذمے ہے اسے باقی چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یہ بات، اگر آپ مومن ہیں تو سود کو ترک کر دیں، سود کو چھوڑ دیں، سود سے دور ہو جائیں، سود کا کاروبار ترک کر دیں۔ سود لینا، سود دینا دونوں جو ہے وہ گناہان کبیرہ میں ہے۔ اور یہ آخری آیت ہے جس کے لیے یہ سارا جو ہے آپ کے سامنے قرآنی احکامات رکھے، اور اللہ نے سود کو کیوں حرام کیا وہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ سمجھ لیں، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر سود کو نہ چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایے کے حقدار ہو، نہ تو تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ یعنی اگر آپ نے سود کا کام کرتے تھے، آپ کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو اگر آپ نے 5 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے تو آپ 5 لاکھ واپس لے سکتے ہیں، وہ آپ کا ہے۔ اوپر جو آپ پیسے لیتے ہیں وہ آپ پر حرام ہے۔ اور ابھی میرے علم میں آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ میں نے قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھی، کہ شرک پور میں یہ کاروبار اس وقت عروج پر ہے، لوگ مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو قرض لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ کا خوف کریں، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو سود کا معاملہ ہے اس میں نہ پڑے، اس میں آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی، آپ کا جو عقل ہے وہ سود کھا جائے گا، آپ کی نیکیاں سود کھا جائے گا، بے برکتی آئے گی، فساد آئے گا، جھگڑے رہیں گے، کاروبار تباہ ہو جائیں گے، اس سے بچ جائیں۔ اور جو سود پر پیسے دے رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، تو وہ اس سے باز آ جائیں، اس سے توبہ کر لیں۔ اچھا، شہر کا معاملہ یہ میرے سامنے آیا ہے کہ ایک خاندان ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سود پر لیا، اور اس نے ماہانہ جو ہے 10,000 روپیہ ادا کرنا تھا، اور 1 لاکھ روپیہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ اب چند مہینے جیسے کیسے وہ دیتے رہے ہیں، پھر ان کے بس میں نہیں رہا، اب انہوں نے قسطوں پر جو ہے ایک کہیں سے دوبارہ جو ہے کہیں سے جو ہے ایک فریج جو ہے وہ قسطوں پر لی ہے، اور اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اس کو فریج کو لے کر انہوں نے قسطیں اس دکان پہ ادا کرنی، اور وہ فریج بیچ کر انہوں نے پیسے ادا کرنے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ یعنی آپ ایک جگہ سے سود اٹھاتے ہیں، وہ سود واپس کرنے کے لیے پھر آگے سے سود اٹھاتے ہیں، اور پھر اسی آپ دنگل میں، اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ خدا را سود لینے والے اور سود دینے والے جو ہیں وہ اس چیز سے باز آ جائیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، جو شرک پور میں سود کا کام کر رہے ہیں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ جو ہے، چونکہ سود کا جو کام ہے اس پر باقاعدہ سزائیں ہیں، جیل بھی ہوتی ہے، تو وہ کسی کو 5 لاکھ روپیہ قرض دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ اسٹام ہے، جی ہم کاروبار میں ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں۔ اب وہ نفع نقصان میں شراکت داری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے ماہانہ ہمیں یہ 5 لاکھ دیا ہے، ماہانہ آپ نے ہمیں 50,000 دینا ہے، نفع ہو یا نقصان ہو وہ 50,000 لیتے رہتے ہیں، اور وہ 5 لاکھ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود لینے والوں کو جو ہے اپنا وہ ہدایت دے، وہ بھی اس چیز سے باز آ جائیں،
اور جو دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے، اور جو ہدایت پر نہیں آنے والے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد جو سود کا معاملہ چل رہا ہے، کوئی سود میں پھنس گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی بتا دوں وہ جنہوں نے 1 لاکھ روپیہ سود لیا تھا وہ ابھی تک 3 لاکھ روپیہ ادا کر چکے ہیں، لیکن وہ سود کا 1 لاکھ روپیہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میری اس موقع پر ڈی پی او شیخو پورہ سے بھی گزارش ہے، ایس ایچ او تھانہ شرک پور سے بھی گزارش ہے، اور جو سود پر جنہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسے جو افراد ہیں جن سے انہوں نے سود لیا ہوا ہے ان کی کچھ ریکارڈنگ کریں، کچھ ایسے معاملات کریں جس سے یہ پروف ہو جائے کہ انہوں نے آپ کو سود پر پیسے دیے ہوئے ہیں اور آپ ایسے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس شرط پر کہ آپ توبہ کریں کہ باقی کی زندگی کبھی کسی سے سود کا 1 روپیہ نہیں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے۔